اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کا سرپرائز، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ تہران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی، 4 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ آئرن ڈوم سمیت اسرائیل کے مہنگے ترین دفاعی نظام ایرانی ڈرونز اور میزائل روکنے میں ناکام۔ ایرانی میزائل آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے تل ابیب تک پہنچے۔ ایرانی میزائلوں سے تل ابیب، رمت گن اور ریشون لیزیون میں بلند عمارتیں تباہ۔ میزائلوں نے تل ابیب میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز اور ایٹمی تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا۔ کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ اسرائیلی قیادت اور شہری زیر زمین بنکرز میں چھپ گئے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی کا دعویٰ ہے کہ حملے میں اسرائیل کے کئی فوجی اڈوں سمیت 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز کے حملوں کے بعد اسرائیل اور مغربی کنارے پر قائم صہیونی بستیوں میں بھی خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ لوگوں نے بھاگم بھاگ بنکرز میں پناہ لی۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان۔ تہران نے اسرائیل کے اتحادی ملکوں کو خبردار کر دیا، اسرائیل پر حملے روکنے میں مدد کی تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے اڈے نشانہ ہوئے۔ یہ غزہ نہیں، تل ابیب میں تباہی کے فضائی مناظر ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی۔ اسرائیلی فوج کو آج رات ایرانی میزائل حملوں کا خدشہ۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو سے اعلان کیا گیا، آج رات بھی ایران کی جانب سے جوابی حملے متوقع ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ تل ابیب سمیت ملک بھر میں ہسپتالوں سے مریضوں کی بنکروں میں منتقلی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تبریز، لورستان، ہمدان، کرمانشاہ کو نشانہ بنایا۔ اسد آباد میں میزائل اڈے پر میزائل حملے میں 2 افراد شہید۔ اسرائیلی بمباری میں تباہ عمارت میں 60 افراد شہید ہو گئے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ جنرل غلام رضا مہرابی انٹیلیجنس اور جنرل مہدی ربانی ایرانی فوج کے آپریشنز کے ڈپٹی سربراہ تھے۔ تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ ایران کا 3 اسرائیلی طیارے گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو یزد سے گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی ڈرونز ایران سمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔ اسرائیل میں گزشتہ رات کافی مشکل تھی، 5 بار پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے ایکس پوسٹ میں لکھا، سب کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا، ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، اب اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ امن اور سفارتکاری کا بول بالا ہونا چاہیے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی ایکس پر پوسٹ، کہتے ہیں ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہیں، وہ مسلح افواج کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران خدا کی مرضی سے صہیونی حکومت پر فتح حاصل کرے گا، ایرانی قوم یقین رکھے۔ اسرائیل کی مزید حملوں کی دھمکی، نیتن یاہو نے کہا جب تک ضروری سمجھیں گے حملے کریں گے، ایران کے میزائل تیاری کی صلاحیت تباہ کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی، اسرائیل پر میزائل داغے جاتے رہے تو تہران جلا دیں گے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، ٹرمپ مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں، ایران کے پاس اب بھی موقع ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ پاکستان کا OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے بعد اب خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں، حملہ ایرانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ پر عالمی رہنماؤں کو تشویش، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔
ایرانی صدر نے واضح کیا ان کا ملک ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ ہوا، تہران کو پرسکون رہنے کی اپیل۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا حالیہ واقعات پر برطانیہ کو تشویش ہے، شہریوں کو مزید نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کے فرانسیسی صدر، برطانوی اور اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطے۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، اب روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ، کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ بھارت FATF میں بھی ناکام ہو گیا، پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب رہا۔ بھارتی وفد کی اسرائیل کی مدد سے پاکستان کو پھر گرے لسٹ میں شامل کرنے کی سازش۔ FATF کے رکن ملکوں نے بھارت کے منفی پراپیگنڈے کو نظر انداز کیا، پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا چین نے پاکستان کے حق میں واضح موقف اختیار کیا اور ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی اور جاپان نے بھی پاکستان کی مکمل حمایت کی۔ الیکٹرک وہیکلز کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی سے متعلق جائزہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں الیکٹرک موٹر سائیکلز، 3 ویلرز گاڑیوں کے فروغ کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جائیں، چارجنگ سٹیشنز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد جلد کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت۔ JUI کے بغیر حکومت بنتی نہیں یا چلتی نہیں، ہمیں اپنے عوام کی جنگ لڑنی ہے۔ JUI عوام کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سینیٹر فیصل واڈر سے ملاقات کے بعد گفتگو، فیصل واڈر نے کہا سیاست میں طالب علم ہوں، مولانا فضل الرحمان میرے استاد ہیں۔ KP سے کچھ لوگ ٹیکس کے پیسوں سے گولی مارنے آ رہے ہیں، مولانا بتائیں گے کہ ہم نے جواب کیسے دینا ہے، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی لیں گے۔ ان کو اپنی کالونی نہیں سمجھو، پروجیکٹ صوبے کو ٹرانسفر کرو، پورے پاکستان میں موٹر وے بنا دیا، سکھر موٹر وے پر آ کر پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، پبلک ورکر ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں وفاق نے سندھ کو پروجیکٹ واپس نہ کیے تو بجٹ پر ووٹ نہیں ملے گا۔ مراد علی شاہ نے کراچی میں اشارہ بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے انٹرچینج شاہ فیصل سے قائد آباد سفر کر کے اشارہ بھٹو کا معائنہ کیا۔ کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے 2 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ناردرن بائی پاس کو بھی 8 لین کی موٹر وے میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر مواصلات علیم خان کہتے ہیں کراچی کی عوام کو لیاری ایکسپریس وے دوبارہ خوبصورت بنا کر تحفہ دیں گے۔
نون لیگ کی پالیسیوں نے ملک کو بحران میں ڈالا. کیپیسٹی پیمنٹس کے غلط معاہدے کیے گئے. ہمارے دور میں بجلی سستی تھی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں میری بجٹ تقریر کو نشر نہیں کیا گیا. حکومت کو ڈر تھا کہ آئینہ دکھاؤں گا. شبلی فراز نے کہا پاور سیکٹر ملکی معیشت کا بنیادی ستون ہے. معیشت کا پہیہ بجلی سے چلتا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاور سیکٹر کو بہت نقصان پہنچایا. زراعت اور انڈسٹری دونوں تنزلی کا شکار ہیں. خطے میں جنگ کی صورتحال میں پیٹرول مزید مہنگا ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپوزیشن لیڈر کو جاہل کہہ دیا. قومی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے کہا عمر ایوب نے ایوان میں 5 ڈیسکوں کے مائک توڑ ڈالے. یہ کام کسی بیک بینچر کو کرنے دیتے. بجٹ کی کتاب پڑھنے کی زحمت کر لیتے تو سیاسی تقریریں نہ ہوتی. بانی پی ٹی آئی نے اوورسیز کو ترسیلات عزت بھجوانے سے روکنے کی کوشش کی. اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات عزت بھجوائیں. کے پی کے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. صحت اور تعلیم کے شعبے کا برا حال ہے. 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پشاور میں سیف سٹی منصوبہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تعلیم کے لیے بجٹ میں 18% اضافہ. صحت کے لیے 11% اضافہ کیا گیا. 1 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا. 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق نے بجٹ سے صرف 1 دن پہلے ہمیں بتایا 105 ارب روپے کم کر دیں. 95 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکیمیں کراچی میں جاری ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. وفاق کی جانب سے ٹیکس کم جمع کرنے سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 2 سال سے ہمارے اخراجات 66 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اس سال ہمارے اخراجات 120 ارب روپے ہیں. ہم نے 120 ارب مانگے, وفاق نے 80 ارب دیے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا حکومت نے ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا. قرض صرف میگا پروجیکٹ کے لیے ہی لیا جائے گا. بلوچستان کا بجٹ 17 جون کو پیش کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ کا کل حجم 1055 ارب روپے سے زائد ہوگا. ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں بجٹ کی تیاری میں اپوزیشن سے مشاورت جاری ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ترقیاتی بجٹ مکمل استعمال کرنے کا وعدہ کیا. رواں بجٹ میں مختص 200 ارب میں سے 90% فنڈز استعمال کیے گئے. صوبے میں عوام کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کریں گے. پیپلز ٹرین سروس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کس کے کہنے پر فائنانس بل میں کاروباری افراد کی گرفتاری کے احکامات ڈالے گئے؟ پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. فائنانس بل کے سیکشن 14A(C), 37B, 37AA اور 14AD پر نظر ثانی کا مطالبہ. صدر بزنس فورم خواجہ محبوب نے کہا اس طرح کے اقدامات کاروباری برادری کے لیے مناسب نہیں. فائنانس بل کے سیکشن 37AA نے کاروباری افراد کو ہلا کر رکھ دیا. اسے فی الفور واپس لیا جائے. کاروباری برادری ملک کے لیے ہر ٹیکس دے گی لیکن اپنی توہین برداشت نہیں کرے گی. معاشی تھنک ٹینک اکانومک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے FBR کو گرفتاری کا اختیار دینے کا قانون مسترد کر دیا. تھنک ٹینک کا کہنا ہے FBR افسران کو لامحدود اختیار دے دیا گیا. کاروباری برادری کے بنیادی حقوق پر حملہ کیا جا رہا ہے. مجوزہ اختیارات کے بعد کوئی شخص پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکے گا. FBR افسران کو دیے گئے لامحدود اختیارات واپس لیے جائیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا دوسرا جہاز گوادر پورٹ پر پہنچ گیا. جہاز 20,000 ٹن DAP کھاد لے کر گوادر گندرگاہ پر لنگر انداز ہوا. وزیر بحری امور کا کہنا ہے جہاز کی آمد سے عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا. گوادر پورٹ اب خطے کے لیے ایک اہم تجارتی گیٹ وے بنتا جا رہا ہے. گوادر کے ذریعے افغانستان کی بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی مزید بہتر ہوگی. جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا. لارڈز کے تاریخی میدان پر پروٹیئس نے تاریخ بنا دی. دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا. ایڈن مرکرم میچ کے ہیرو قرار.
ओपनर ने 136 रन की शानदार इनिंग खेलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का हर बार नाकाम बनाया। कप्तान बाबूमा 66 रन के साथ नुमाया रहे। पहली इनिंग्स में 74 रन खसारे के बावजूद जनूबी अफ्रीका का काउंटर अटैक, कैंगरूज 282 रन हदफ का दिफा न कर सके। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 27 साल बाद आईसीसी इवेंट जीता। विनिंग शॉट लगते ही मैदान में जज्बाती मनाजिर, खिलाड़ियों की फैमिलीज बीदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद का जायजा लिया गया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार ने फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मुआवनत फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी जौहरी साइट नेतन्स में तापकार और कीमियाई आलूदगी की तस्दीक हुई है। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी की अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग, कहा इसराइली हमले से नेतन्स में सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान पहुंचा। इसराइली हमले में जेर जमीन अफसूदगी हौज मुतासिर होने के शवाहिद नहीं मिले। ईरानी हुकाम ने फर्दो और अस्फहान में भी जौहरी तंसीबात पर हमलों की इत्तला दी है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइली हमले के बाद जौहरी मुज़ाकरात से पीछे हटने का फैसला किया है। ईरान का छठे मुज़ाकराती दौर में शिरकत का अब कोई इरादा नहीं। गजा में इसराइली जारी 24 घंटे में 103 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। काबिल फौज ने खान यूनिस के करीब खैमे को निशाना बनाया। गजा के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी बमबारी, रिहायशी इलाकों, पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद का जायजा लिया गया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। इसहाक डार ने फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मुआवनत फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा, ईरान इसराइल जंग से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तमाम मुल्कों का फर्ज है पायदार अमन कायम करने के लिए मफाहमत की राह इख्तियार करें। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के खिलाफ काम करना नहीं चाहिए। तवील इंतजार के बाद जहांगीर खान का ख्वाब पूरा। कराची में जहांगीर खान स्पोर्ट्स क्लब का इफ्तिताह खुद स्क्वाश लेजेंड ने किया। क्लब में स्नूकर, पैडल और दीगर खेलों की सहूलतें भी मौजूद। जहांगीर खान कहते हैं, क्लब आलमी सतह की सहूलतें फराहम करेगा। अब खिलाड़ियों पर है कि वो किस तरह मेहनत करके आलमी चैंपियन बनते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम का एजाज पाने वाली साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर की वतन वापसी। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन पेश किया। सना ने कहा, खवातीन को भरपूर मौका दिया जाए तो बहुत सी सना मीर कौम का सर फख्र से बुलंद करेंगी। उम्र 40 साल लेकिन फुर्ती कमाल की। फाफ डुप्लेसी की कैच ने देखने वालों को दंग कर दिया। मेजर लीग क्रिकेट में जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी ने ब्रेसवेल का एक हाथ से शानदार कैच लेकर सबको हैरान कर दिया।